اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 28 قسمی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، آپ کی مجلس میں ہوتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا یعنی کماتا تھا۔ وہ علم حاصل کرتا اور کماتا تو ایک لوگ محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کوئی مدد نہیں کرتا، یعنی اس کو صرف پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، اس کا کوئی کام نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہو، یعنی تو اس لیے بھی کما رہا تو اپنے لیے بھی کما رہا، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں مل رہا۔ تو بعض اوقات ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوں اور اپنی دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہ ہو تو یہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو تو آپ سروائیو نہ کر سکے، کیونکہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ اور جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو ہمارا اپنا بھلا ہوتا ہے، جب کسی پہ احسان کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے اوپر کرتے ہیں۔ ان اقسمتم لانفسکم، لیکن انسان کیا ہے، جلدی گھبرا جانے والا، پریشان ہو جاتا ہے۔ جب دوسرے کی طرف سے تعاون نہیں ملتا اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے، یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں تو پھر اچھا کرنا یہ دراصل احسان ہے اور خالصاً اللہ تعالیٰ سے کیا جائے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1 سے سٹارٹ ہے۔ یہ آیت کریمہ انسان میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنے بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کی اور ان کے خلاف مقدمہ لے کے حاضر ہوئیں۔ برا شخص تھا، اس خاتون نے اللہ اور رسول کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا اور بار بار کیا اور جرأت کے ساتھ کیا، یعنی بار بار ریپیٹ کیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قسمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، یعنی اللہ نے اس کی التجا سن لی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا۔ اس وقت وہ کہتی تھی کیا اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں؟ تو آپ فرماتے تھے میرا خیال ہے تم حرام ہو گئی ہو۔ تو پھر وہ کہتی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کی سپرد کروں گی تو وہ تربیت نہیں کریں گے، اور اگر میں ان کو اپنے پاس رکھوں گی تو وہ بھوکے مریں گے، اس لیے ان کے کوئی بہتر حل نکالیں۔ تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا، اللہ نے اس عورت کی بات سنی، اس کی التجا سنی، اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی وہ سن لی، یعنی ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے۔ ساری مخلوق ایک وقت بھی اللہ کو پکار رہے، اللہ ہر ایک کی الگ الگ آواز سنتا ہے۔ یہ اللہ کے سوا کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی اس طرح باتیں سنیں۔ مختلف زبانیں ہیں، مختلف آوازیں ہیں، مختلف اوقات ہیں، مختلف ضروریات، مختلف حاجتیں۔ دیکھیے اگر مسجد بھری ہوئی ہے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تو سب کی سن رہا ہے، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے، اندھیری رات میں بھی دیکھتا ہے، اندھیری رات میں سیاہ چونٹی کو رینگتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے وہ۔ تو یہ اللہ کی کمال صفت ہے، سمیع بھی اور بصیر بھی۔ اللہ چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنی سمع و بصر کے ساتھ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جب سنتا اللہ ہے تو مسائل کا حل کون کرے گا؟ وہ بھی تو اللہ نے کرنا نا۔ تو اللہ نے اس عورت کی مشکل اور مصیبت کو سن لیا اور اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کیا۔ اس سننے کے بارے میں دیکھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی، مگر مجھے اس میں سے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو کتنی سمجھداری تھی
کہ جب شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، معاملہ وہاں لے گئی جہاں سے معاملہ حل ہونا تھا۔ پھر یہ کہ خاندان اور اپنے گھر کو بچانے کی فکر بھی، بچوں کی فکر بھی، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی شوہر کو الگ کر لے اپنے سے۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زہار کا قانون بتایا، جو لوگ اپنے بیویوں سے زہار کرتے ہیں۔ اب زہار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہے کہ میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح تم حرام ہو، یعنی بیوی کو حرام کر لے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں ہے۔ تو اس قول سے پھر شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون جو ہے اس کو نافذ کیا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کے زہار کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے ما انہم امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی کسی کو ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتا، اور بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا۔ ان امہاتہم اللاتی ولدناہم، تو اللہ نے زہار کے معاملے میں بڑا ایک قبیح قرار دیا اس کو۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، کہ وہ نہایت بری بات ہے، جھوٹی بات ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ وان اللہ لعفو غفور، اور یہ خالص اس کی صفت ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بخش بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ پھر اپنے اوپر واپس لینے چاہیے الفاظ، تو گویا اللہ کی حدود کو نافذ کرنا، اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اس قول سے، اس اعتبار سے کہنے کو ایک بات ہے، یعنی بیوی کو غصے میں کہہ دینا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو یہ کہنے کو صرف ایک جملہ، لیکن اس جملے سے توبہ کا جو طریقہ، اس سے نکلنے کا جو طریقہ، زہار ختم کرنے کا طریقہ، رجوع کرنے کا، اس میں پہ کیا ہونا ہے۔ ثم یعودون لما قالوا، یعنی یہ واپس ہونا چاہتے ہیں، اپنے قول سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ ایک غلام آزاد کریں۔ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے وہ مومن غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صرف یہ کہا گیا کہ غلام ہو، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اس سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے، یعنی شوہر پر لازم ہے کہ جب تک وہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا نہیں کرے گا وہ بیوی سے جمع نہیں کر سکتا جس سے اس نے زہار کیا۔ اتنا بڑا ایک طرح کا جرمانہ اس پر ڈال کر نصیحت بھی دی گئی، صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی نصیحت، بلکہ مشکل سے نکلنے کے لیے ایک بڑی رقم اس کو خرچ کرنی ہے۔ اگر اس کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر خرید کے آزاد کرنا مشکل ہے۔ تو بہرحال اللہ جو ہے وہ بندوں کے عمل جو ہے اس سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر اس زمانے میں پھر بھی غلام موجود تھے، اب آج کے غلام زمانے میں تو نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ ختم بھی ہو گیا۔ تو جو غلام آزاد کرنا نہ پائے اور اس کے پاس آزاد کرنے کی قیمت بھی نہیں ہے تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ مسلسل متتابعین کا لفظ آیا ہے، یعنی بیچ میں ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا تو وہ نئے سرے سے 2 مہینے کے روزہ رکھے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے پھر اس کے لیے ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان کے ادب احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اقوال کے آگے سے تسلیم حم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول کی باتوں پر کوئی اوبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پہ کوئی ناراضگی ہے تو ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ ان کو ذلت سے دوچار کرے گا۔ یاد رکھیے دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی، آخرت میں جنت سے مرحومی کی بات بھی آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں ہوگا۔ یعنی صرف اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بھی لازمی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان کیا ہے؟ فتنے میں پڑنے والا ہے۔ سلف صالحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کے قول کو قبول بھی نہیں کرتے تھے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی۔ وہ شخص بولا فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی، تو ابن سیرین نے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو فلاں نے یہ کہا، آئندہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کرنا، یعنی اس پر سخت ناراض ہوئی ہے۔ I6 حقیقت یہ ہے ہم اپنی کہی ہوئی باتوں کو، اپنی ہی سوچی ہوئی چیزوں کو، اپنے ہی خیالات کو ہم خود ہی بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ آپ نے آج پہلا جملہ کیا بولا تھا، شاید میں نہ بتا سکوں۔
انسان چند لمحوں کے اندر اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال اور جو ماضی میں کی ہوئی عمل ہے، ہماری نیکیاں ہیں، جو ہمارے گناہ، ہمیں کچھ یاد ہیں کچھ نہیں یاد، کیونکہ ہم اپنا نام اعمال خود تو ریکارڈ نہیں کر رہے۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ آئیں گے تو اس کو ہوش اڑ جائیں گے، یہ بھی میں نے کیا تھا، پھر وہ انکار کرنا چاہے گا لیکن کر بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ نے تو ہر چیز کو شمار کر رکھا، اقصاہ اللہ ونسو، اللہ نے سب کچھ گن گن کے رکھا ہوا ہے وہاں پر۔ اب بھی دیکھیے، کبھی ماضی کوئی تحریر نکال کر نکلیں جس میں کوئی ریکارڈ شو ہماری بات ہے، اس کو جب ہم سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے منہ سے یہ بات نکلی تھی، اللہ ہماری خطائیں معاف کرے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز ہماری لکھی ہوئی ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیسی یہ کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی بات کو چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات کو چھوڑی ہے۔ صغیرہ چھوٹی، یعنی ایک ڈاٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ ڈالتے ہیں، ولا کبیرہ، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا اقصاہا، لیکن اس نے اس کو لکھ رکھا ہے، اور صرف لکھ کے نہیں بلکہ لکھنے کے پاس اس کو گن کے بھی رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، انسان نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے، اٹھائے گا کیوں؟ مقصد بھی ہے کہ ان سے پوچھ سکے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عبادت کیسے کرتا، تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تجھے پانی کیسے پلاتا، جبکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں بھی اور پینے کے بارے میں بھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، جو کچھ ہم دن بھر کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں چلے گئے، بلکہ یہ جمع ہوتے ہیں۔ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تاکہ خبر دے سکیں کہ جو وہ کریں۔ یعنی انسان دوسروں کے سامنے مکرتا ہے، انکار بھی کرتا ہے، نہیں میں نے یہ نہیں کیا، کسی اور نے کیا، لیکن اللہ اس چیز کو نہیں بھلاتا، وہ سامنے لائے گا، الا یہ کہ انسان سچی توبہ کے ذریعے اپنے برے اعمال کو بالکل ہی مٹوا دے۔ آیت نمبر 7، اپنے علم کے ساتھ اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ دوبارہ وہی بات، ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، یہ ڈرنے کی بات ہے۔ ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جائے گا، ہمیں بتایا جائے گا۔ پھر سرگوشی کی بات، ہمارے دین میں بنیادی طور پر کانوں میں باتیں کرنا، اور خصوصاً کسی مجلس میں دو لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا یا اسمائل کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اللہ یہ کوئی شدید ضرورت ہو، کوئی نیکی کا کام ہو جو سب کے سامنے نمایاں نہ کر سکے، تو اس میں رخصت ہے، لیکن عمومی طور پر اسے منع کیا گیا۔ خاص طور پر اگر مجلس میں 3 لوگ ہیں تو 2 آپس میں باتیں کریں، تیسرے کو اکیلا چھوڑیں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کرتی ہے۔ اور یہاں سرگوشی کرنے کی اجازت ہے تو وہاں انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی کان میں اگر بات کی تو شاید فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ کتاب میں آئے گی، اللہ تو موجود ہے۔ آیت نمبر 8، مدینہ کے اندر یہود بھی تھے، منافقین بھی تھے، بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے گوشیاں کرتے۔ مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا شاید یہ کسی آنے والے لشکر یا مسلمانوں پر کسی حملہ وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان دل میں خوف محسوس کرتے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو جو حرکتیں کر رہے، چپ کے کام میں بات کرنے پر مسلمانوں کے ہنستے تھے، اس سے روک لیا۔ خاص طور پر دیکھیے، گناہ اور سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلاں بات نہیں مانیں گے، یہ بڑا ایک جرم تھا۔ لیکن یہود خاص طور پر آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر موت واقع ہو، نعوذ باللہ۔ یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی بری حرکت وہ کر لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ دلیل ہو جاتے، اس بات پر دلیل اپنے پکڑ لیتے۔ پھر سلام کیا ہے؟ یہ اس کی بنیادی اور نمایاں خصوصیات ہے، یہ اللہ کا نام بھی ہے۔ سلام مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے، مسلمان کی گفتگو کا آغاز کیا وہ بھی سلام ہے، پھر سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ آپ جس کو نہیں بھی جانتے اس کو بھی سلام کیجئے، سلام کے ذریعے انسان خوب نیکیاں کما سکتا ہے، یعنی سلام کرتے ہیں 10 نیکیاں مل گئیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 20، وبرکاتہ کو اضافہ کیا تو 30، دعا بھی ہو جاتی ہے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہے۔ اور سلام میں بخل کرنے والا، یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا، یہ سب سے زیادہ بخیل ہے، اور بخیلی کیا ہے؟ یہ بدترین عادت ہے انسان کی۔ آیت نمبر 9، آپس میں ان باتوں میں اور دوسرے کو کانوں میں باتیں نہ کرو، سازشیں نہ کرو۔ آیت نمبر 11، ان موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخواست کرنا ہے، یعنی اینڈ جتنے بھی ہو اس کو
پورا کیا جائے۔ پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان غلط جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے، وہاں سے لوگوں کا راستہ بلاک ہو گیا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی جگہ بنائے، یعنی انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا کہ انسان کو ان باتوں کی عزت میں کمی نہیں ہوتی کہ کسی کو آگے کیا یا کسی کو پیچھے کیا، جگہ تبدیل کر دی مجلس کی ضرورت کے وقت۔ اصل بات کیا ہے کہ تم جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، یعنی جس کا درجہ ایمان کا درجہ جتنا بلند ہوگا اللہ کی نگاہ میں بھی اس کا اتنا ہی بلند ہوگا، جس کا درجہ زیادہ علم میں بلند ہوگا اللہ کے ہاں بھی اس کا اتنا ہی بلند ہوگا، نہ ہے یعنی کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان اور علم اس میں شرط ہے، ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہم تھوڑی سی بھی دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں یا دوسرے سے جگہ بنا دیتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا کر رہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے، وہ ضرور ہمیں اس کی جزا دے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ مجلس میں یا کوئی بھی کلاس جوائن کرنے میں لیٹ ہو جائیں تو پھر اس میں بھی دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے، یعنی موبائل اگر آپ کا ہے تو فوراً سے اس کو میوٹ کیجیے تاکہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو۔ آیت نمبر 12، ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ رب العزت ایک حکم بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو، جس کی کوئی ریزن ہو، اس کو ساتھ بتاتا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی، اشارہ ہے منافقین کی طرف، یعنی نہ تمہیں مخلص ہے اور نہ تمہارے دوست ہیں نہ ان کے دوست ہیں۔ غفلت کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے لیکن نسیان ہے، چھوٹی سی قدرتی سی بات ہے کہ غفلت میں انسان کا اپنا قصور تو ہوتا ہی ہے، تو یہاں پر غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے اور جب وہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر بلوا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے۔ اللہ پہ بڑے ڈرنے کی بات ہے، اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کی بات کے آگے اپنی عقلوں کی دلیل جو ہے اس کو پیش کرنا، اپنی باتوں کو ٹویسٹ کر دینا، من مانی کرنا، مختلف مطلب نکالنا، ان باتوں کو کہنا یہ تو بڑی پرانی بات ہے، آج کے دور میں ایسی باتیں نہیں چلتی۔ ان سب چیزوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اس پر اعتماد کیا، تو اس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح کہا ایتھینٹک و ثابت ہے، اس کو نہ ماننا یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی ہے۔ بار بار اس صورت میں ذلت کا ذکر کیا گیا اور یہ حقیقت ہے۔ 1400 سال سے ایسی کوشش ہر دور میں ہوتی رہی، لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیے، لیکن الحمدللہ آج بھی دین اصل شکل میں موجود ہے۔ جو انصاف چشموں سے فائدہ اٹھائے وہ چشمے آج بھی موجود ہیں، لیکن جو اس کو گندا کرنے کی کوشش کرے گا آخرت میں تو بظاہر ہے فیصلہ اللہ کا ہونا ہے، غالب تو اللہ نے ہی رہنا ہے۔ آیت نمبر 22، یعنی ایسے لوگ دوستی کے قابل نہیں ہوتے، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان سے انسان کے اندر بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے، قریبی خونی رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی فیملی اور رشتہ دار جب ملے تو خاندان میں کوئی پارٹی یا کوئی دعوت ہے، کوئی بھی دین کا مذاق اڑانے لگے وہاں سے ہٹ جائیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں۔ یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ ضرور بتائیں کہ چاہے بھائی ہے یا بہن یا باپ کوئی بھی ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا دین سب سے اوپر ہے، اس معاملے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں، یعنی جو اس موقع پر اپنے آپ کو ناراضگی کا اظہار کریں گے یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس وقت انسان گھبرا رہا ہوتا ہے، یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، انکل ہیں، فلاں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بڑے قابل ہیں، بڑے ذہین ہیں۔ بعض اوقات ذہین لوگوں سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی چیلنج کرتے ہیں، قرآن کے آیات کو چیلنج کرتے ہیں، حدیثوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، تو وہ کیا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کی حفاظت اسی کے ساتھ ہے، اور اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراض ہونے پر خوبصورت عوض ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے ہی ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی ہمارے بارے میں برا نہ سوچے، کوئی یہ نہ سوچے بڑا تنگ دل ہے۔ نہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی تنگ نظری کی بات نہیں ہوتی، کوئی برائی کی بات نہیں ہوتی، حق صاف صاف ہے، کھلا کھلا ہے، واضح واضح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا، ورنہ دوسری طرف اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا تاکہ کوئی اور اسے راضی ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دائمی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سورۃ المجادلہ اینڈ ہوئی۔ سورۃ الحشر، کیا آپ تسبیح نہیں کریں گے؟ آیت نمبر 1 میں کہا گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح کی اہمیت ہر پارے میں کسی نہ کسی طرح بیان ہوئی، یہاں پہ بھی ہمیں تسبیح کی عادت اب تک تو ہمیں ہو ہی جانی چاہیے۔ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے، یہ صدقہ ہے۔ ایک بار تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر دیے جاتے ہیں۔ 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹوں سے افضل ہے۔
تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے ہیں۔ غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کی تھی۔ ایک موقع پر جب آپ ان کے پاس ڈیٹ کے سلسلے میں گئے تو انہوں نے آپ پر پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ آیت نمبر 5، تم میں سے جو کھجور کے درخت کاٹے، یعنی محاصرہ کے لیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو انہیں رسوا کرنے کے لیے، ان کے دل میں روب ڈالنے کے لیے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو کھجوروں کے بعض درخت جو ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، جس پر انہوں نے کافی فساد بھی پھیلایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جو بڑا فسادی ہیں درخت کٹوا دیتے ہیں۔ اس پر اللہ نے مسلمانوں کے اس عمل کی تائید دی۔ تو تم میں سے باقاعدہ جنگ نہیں کی، اس کو اموال فے بھی کہا جاتا ہے، یعنی غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی میں جنگ کے بعد حاصل ہو، اور فے وہ مال ہوتا ہے جو لڑائی کیے بغیر حاصل ہو جائے۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسٹرکشن پر جب چھوڑ دیا گیا اور آپ ان سے ازواج کو سالانہ خرچہ دیتے، باقی جو بھی مال بچتا اس سے سامان جنگ خریدتے اور گھوڑوں وغیرہ پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں کام آ جائے۔ پھر دیکھیے بہت واضح آپ کو اتھارٹی دی گئی، قائم کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کی حجت ہونے پہ دلیل ہے، اور بہت بڑی یہ دلیل ہے۔ پھر مہاجرین جو مکہ میں آئے وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے، مگر غنیمت جمال فہ کے لیے گھر بار نہیں چھوڑ کے آئے، وہ ہما وقت کیا رہتے کہ یہ کوئی کال ہے فوراً حاضر ہوں، یعنی سچے لوگ جو قربانی کے درجے میں دین کی اہمیت کو رکھتے۔ پھر انصار کی طرف اشارہ کہ انصار مدینہ آنے والوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے، مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں سمجھتے تھے، ایسے ہی وہ انصار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کی شان نزول میں ایک مخصوص اور مشہور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں فقط زدہ شخص ہوں۔ تو آپ نے اپنی ازواج کے پاس اسے بھیج دیا مگر کچھ کھانے کی کوئی چیز نہ دی۔ تو آپ نے فرمایا، کیا ایسا کوئی شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے، یعنی اس میزبان کی مہربانی کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ غریب فقیر شخص فقر زدہ جس کو تھوڑا سا بھی کھانے کو چاہیے تھا اس کو مہمان کا درجہ دیا، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، مگر جب کچھ نہ پایا تو پھر انصارہ کو ان کو مہمان بنایا۔ اب دیکھیے کس طرح مسلمان کی عزت کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھنا۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، میرے پاس صرف بچوں کا کھانا ہے اور تو کچھ بھی نہیں گھر میں۔ انصاری صحابی نے کہا، جب بچے کھانا مانگنے لگے انہیں سلا دینا، چراغ بھگا دینا، آج رات ہم بھی بھوکے رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ صبح شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول نے اس کی تعریف فرمائی کہ فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا، اور فرمایا کہ اللہ آپ پر مسکرائے۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلایا۔ یہ دین کی سچی محبت ہے، یہ ہے اس کی خاطر جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات اپنی ذات کو پیچھے کر کے دوسرے کو آگے کرنا، اور جو اپنے نفس کی تنگی سے، بخیلی سے، حرش کی لالچ سے بچا دیا گیا، ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد، اپنے نفس کے خلاف کوشش جو بڑا مشکل کام ہے۔ انسان بعض اوقات دوسروں کو بڑا سمجھاتا ہے اور بڑا کہتا ہے، لیکن بات جب اپنے پہ آتی ہے تو عمل سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس کے علاج پہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مال خرچ کرنے میں بخیل ہو اس کو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج جو ہے وہ تسبیح بتایا گیا۔ جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دل تنگ ہوتا ہے تو اس کا علاج تسبیح ہے۔ تسبیح کا پڑھنا دل کو بڑا وسیع کرتا ہے، کھلا کرتا ہے، دل میں آنے والے بخل کے خلاف کوئی بھی جو بات ہوتی ہے اس کو آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا حل بھی ہے کہ مال کی حرص ہونے کے باوجود اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہے، اور مال اکٹھا کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کرو، تھوڑے تھوڑے کر کے خرچ کرتی رہا کرو، لیکن گن گن کے نہ رکھو، اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اور بخل سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، یعنی اے اللہ میں بخل سے، دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا کے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ آیت 10، مہاجرین اور انصار۔ اس کے بعد ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بغض نہ ہو،
کوئی تنگی نہ ہو، ہمارے دل صاف ہو، تو ایمان والوں کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اموال فہ میں ان لوگوں کا حصہ بتایا گیا جو ایمان والوں کے لیے خیر خواہ ہیں، جو لوگ ایمان والوں کو گالیاں دیں، بلا بھلا کہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح ہمیں دعا مانگنی چاہیے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس میں سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم زیادہ تک کے کلام کے طور پہ کہتے ہیں کہ دعا کرنا دعا کرنا، جبکہ بتاتے بھی نہیں ہیں کیا دعا کریں۔ ایسے میں کوئی زیادہ کہ اس صورت میں اس دعا کو ہمیں لازمی مانگنا چاہیے کہ سب کو بخش دے، کیونکہ بخشش ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم بخشے جائے گئے تو دنیا کی رکاوٹیں دور ہونی ہیں، مشکلات آسان ہونی ہے۔ اور پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دعا کے لیے کہا نہیں جا سکتا یا کسی کے دعا نہیں کروائی جا سکتی؟ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے غائبانہ دعا کرتے ہیں اور جو دعاؤں میں یاد آتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بار بار دعاؤں میں یاد آتے ہیں، ان کی شکل بار بار سامنے آتی ہے۔ بعض لوگوں کو کوشش کر کے یاد کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ یاد کروا دے۔ خصوصاً قبولیت کے اوقات اور آج کے یہ رمضان کے مواقع ہمیں خوبصورت بڑے اویلیبل ہیں، اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ان کے غیر موجودگی میں دعا کریں۔ اور ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے کہ تجھے بھی ایسا ملے، یعنی وہ ہمارے لیے پھر دعا کرتا ہے۔ منافقین مدینہ جو تھے وہ یہود سے بنو نذیر کے لوگ تھے۔ ان کے کہتے تھے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننا، اگر یہ کہیں کہ مدینہ سے نکلو تو نہیں نکلنا، اگر تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی پھر ساتھ جائیں گے۔ پھر کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ایسے جھوٹے منافقین تو اپنے بھی نہیں ہوتے، کسی اور کے وہ کہاں ہوں گے؟ لیکن انہیں کسی کا خیر خواہ ہونا یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوتے۔ یاد رکھے، جو بندہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں، وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں بلکہ لڑے ہوئے تھے، یعنی وہی بات ہوئی کہ اللہ اس کے رسول کے نہیں تو وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ جس کو دھوکہ دینے کی عادت ہے وہ لازمی دے ہی دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں بغض رکھ کر آپس میں محبتوں کو اظہار کرنا، ایک دوسرے کی چاپلوسی کرنا، یہ باجائز نہیں ہے۔ امام کوشیری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا، حالانکہ ان کے دل میں آپس کے لیے نفرت اور اختلاف ہے، ہر قسم کی بگاڑ کی اصل ہے، تو یہاں سے سارا بگاڑ اور فساد نکلتا ہے، تو ہر موقع اور مشکل میں اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کا سبب بنتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بغض کی ممانت ہے، یعنی بغض نہ رکھنے کی تلقین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گرانی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرو، تم بھائی بھائی ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور ایمان والوں کے ساتھ ہے یہ، ورنہ من احب اللہ وعبد اللہ، یعنی جو اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر بغض رکھے۔ جب بھی کسی سے اختلاف کریں یا بغض رکھیں، اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں ایسا کیوں کر رہی، کوئی ذاتی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں بندے سے کھار کھاتی ہوں، یا پھر وجہ ہی دین ہے، یعنی یا اللہ اس کی رضو کی ذات اس کے درمیان ہے تو دین کی وجہ سے ضد ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی مومن کے ساتھ، کسی سچے مخلص انسان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اختلافات، چھوٹی موٹی ناپسندیدہ باتوں پر نفرت نہیں پالنی چاہیے، کیونکہ آپس کی عداوت یہ دین کو ختم کرنے والی ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کے درمیان کوئی خون کا رشتہ داریاں بھی نہ ہوں اور صرف ایک قرآن کے مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے دل صاف ستھرے رہیں۔ اگر ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو پودا بھی تو مضبوط ہوگا، بہترین مواقع سے ان کو پھیلا بھی پائیں گے۔ آیت نمبر 18، ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا، دنیا کا کل نہیں۔ اس کے لیے تو ہم بڑا سب غم رکھتے ہیں، بڑی فکر ہوتی ہے کہ کل کیا ہے، کل ہم نے سحری کیا بنانی ہے، کل ہم نے افطاری کیا کرنی ہے، ساری ہمیں ٹینشن لینی چاہیے اپنی آخرت کی، کل کی، اپنی قبر کی ہم نے کیا تیاری کی، اپنی آخرت کے لیے ہماری کیا تیاری ہوئی۔ اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اتقوا اللہ کا لفظ 2 دفعہ آیا، درمیان میں جو حکم دیا یعنی اللہ کا ڈر، وہ کیا کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا۔ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ آخرت کے لیے کیا جمع کیا۔ تو جہاں ہمیں عمل میں جلدی کی ترغیب دی گئی، یعنی انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کل کا دن کیسا ہوگا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آج جو ہمارے پاس موقع ہے اس کو تو کریں، کل کی کل پہ چھوڑیں، کل کا نہیں پتہ ہمیں موقع ملے یا نہیں، تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں کبھی کل کا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ 5 سوال ہیں۔ اس عمر کے بارے میں کہاں صرف کی، اس جوانی کے بارے میں کہاں استعمال کیا، اس مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، اور جو کچھ سیکھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اور یہی نیک اعمال ہوں گے کہ قبر میں ہمارے کام آنے ہیں۔ یہ نماز، صدقہ، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے نیک اعمال جو ہیں یہ آخرت میں کامیابی کی بشارت دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
آیت نمبر 19 استغفر اللہ، بڑی خطرناک سچویشن کو بتایا گیا جس میں انسان اپنا آپ بھول جائے. یعنی جب انسان اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، یا اللہ جس نے اسے پیدا کیا، جو مقصد زندگی ہے، جب انسان اس کو فراموش کرتا ہے تو دراصل اپنا نقصان کرتا ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے، اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے، اپنی ذمہ داریاں اس کو نظر نہیں آتی، جسے کہتے ہیں خدا فراموشی. کیا ہے؟ یعنی خود فراموش. اللہ کو بھولنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا، یہ بھی تو اپنے کے بھلانے کے لیے. یعنی اس کو اپنی ذات ہی نہیں یاد کہ اس نے آخرت میں اس ذات کے ساتھ کیا ہونا. آیت نمبر 20 نہ ان کی زندگی برابر، نہ سوچیں برابر، نہ اخلاق ایک جیسا، نہ عبادت ایک جیسی، نہ طور طریقے. لیکن کامیاب وہ ہے جو جنت میں جانے والے کام کرے گا. قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کی ہمیں دعوت دی جاتی ہے، اور جہاں پر قرآن کے بارے میں غور و فکر اور قرآن کا جو اصل ہے زندگی میں، یعنی قرآن کیا چیز ہے، اس کے بارے میں غور و فکر بڑی ضروری ہے. اس آیت سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے، یعنی سخت، تو اس کو قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل پھٹے اور نرم ہو اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو. اور ایک اور اہم بات کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سینس ہوتا ہے، ایک احساس ہے، ایک شعور ہے. وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں جیسے ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا. مسجد نبوی میں کھجور کا تنا رونے لگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے، تو وہ بھی آپ کو پہچانتا تھا. اسی طرح ہر چیز جو وہ پہچانتی ہے. تو پہاڑ کیا ہیں؟ یہ بھی پہچاننے والے ہیں. ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانی چاہیے، بس طبیق الخیرات یا خیر اور بھلائیوں کی طرف جانا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کو لے سکیں. جو محسن کو بھول جاتا ہے، یعنی احسان فراموش بڑا کفر ہے. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کر سکتا. سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 1. اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے نزول کا جو سبب ہے وہ حاتب بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. حاتب مجاہدین میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے. انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی. مکہ میں ان کے مال و اولاد بھی تھا، لیکن قریش میں سے نہ تھے، بلکہ حضرت عثمان کے حلیف تھے. تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ متع کرنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور دعا بھی کی اس وقت، یعنی اے اللہ ہمارے حالات سے انہیں بے خبر رکھنا. لیکن خاطب کو فکر ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے وہاں پہ مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگوں قبیلے ان کی حفاظت کریں گے لیکن میرا وہاں کوئی نہیں. انہوں نے خط لکھا اور اس عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا. اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ احسان اگر اہل مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں اپنے بچوں اور بیوی کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بڑا فضل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا. اس کے باعث آپ کو مطلع کر دیا گیا اور آپ نے سہولت کا تعاقب کرایا، اس سے خط بھی حاصل کر لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمن کو دوست کبھی نہ بناؤ، خاص طور پر ذاتی وجوہات کی بنا پر. پھر تمہارے دشمن کو تمہارے ساتھ کوئی رائت نہیں کرنی چاہیے، یعنی تمہیں واپس اپنا دیا جو ان کی طرف لوٹا دینا چاہیے. پھر خاطب بن ابی بلتیہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. انہوں نے اقرار کیا، اپنا عذر پیش کیا. ان کی اولاد اور رشتہ دار جو کہ مکہ والوں کے بیچ میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے لیے کوئی بھی کام نہیں آنے والے. تو ہمیں سوچنا چاہیے. بعض اوقات انسان غلط کام کرتا ہے، حرام کماتا ہے، کس کی خاطر؟ اولاد کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، تاکہ ان کو خوش رکھے، یا اللہ کی ناراضگی کو کام کرتے رہتا ہے. اصول ہمیشہ ایک یاد رکھیے، اللہ کی فرمانبرداری میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا. اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی ہمیں اطاعت نہیں کرنی، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں ہم نے رک جانا ہے. بعض اوقات ہم عذر پیش کرتے ہیں، فلاں مجھے ایسا کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے. وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں. بعض اوقات جاب پر کچھ ایسے مسائل، نماز کی اجازت نہیں ملتی، کوئی اور جاب تلاش کرو. بھائی اللہ کی زمین تو وسیع ہے کہ اور سے رزق مل جائے گا، ہو سکتا ہے بہتر ہمیں رزق مل جائے. ایک بات بڑی اہم ہے، قیامت کے دن کسی رشتہ دار نے کام نہیں آنا. دنیا میں کہاں کام آتے ہیں آج کل، کہ اب جس طرح کے ہمارے حالات ہیں پھر بھی کوئی کام نہیں آتا. تو مشکل وقت میں دیکھا ہوگا ہمیشہ ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اجنبی بن جاتے ہیں. تو قیامت سے مشکل کون سا پھر دن ہونا ہے. اسی لیے بڑی خوبصورت ہمیں دعا بتائی گئی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ دعا ہے. آیت نمبر 7 ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس دن اس کو ہدایت دے دے اور مسلمان ہو جائیں، یعنی دشمنیاں ختم ہو جائیں، جیسا کہ ہوا بھی، یعنی فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے.
پھر جن کا ماضی یہ رہ چکا، ہر موقع پر تمہارے دشمن کو ان کے دوست کیوں بناتے ہو، وہ ایسا کریں گے۔ آیت نمبر 10، کہیں وہ شوہر سے لڑ کے تو نہیں آئے، یعنی دنیاوی مقاصد کے لیے جو مکہ چھوڑ کے نہیں آئے۔ صلح حدیبیہ کے شک یہ بھی تھا کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اسے واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن چونکہ اس میں عورتوں کا کوئی مینشن نہیں تھا، اس سے عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عورتیں پھر آزاد ہوں گی، ان کے شوہر سے جو مہر جو ہے اس کا نکاح دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس بیعت میں بہت امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بیعت تھی کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور آپ نے عورتوں سے جو بیعت لی وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں لی تھی، زبانی لیا کرتے تھے۔ اس بیعت میں باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں، یعنی تم نوحہ نہیں کرو گے، پہلی جاہلیت کی طرح اس کو زیب و زینت بھی اختیار نہیں کرو گے، یعنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں کرو گی، اپنے آپ کو حجاب میں رکھو گے۔ آیت نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین کو سردار مت کہا کرو، اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب پر راز کر دیا۔ یعنی ایسا شخص جس کی منافقت کھلی ہے، دل کی منافقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو انسان ہر ایک کے پیچھے نہ پڑے۔ دلوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن منافقت کسی کی کھل جائے اس کے بعد اس کو اپنا سردار بنا لینا، یہ اللہ کو ناراضگی کا باعث ہے۔ سورۃ الصف، کیا آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ تسبیح بیان ہے نا۔ قول و فعل کا تضاد سخت ناپسندیدہ ہے، نہ اہل لوگوں کی علامت ہے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں اور وعدے پورے نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ جو تھے وہ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، جب وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو وہ بات بیان کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے اور دوسروں کو بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اس طرح قول و فعل میں تضاد اور جہنم میں کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آگ میں آنتے باہر نکل آئیں گے، وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر لگاتا ہے، جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے، کہیں گے، اے فلاں تمہاری یہ حالت ہے، کیا تم ہمیں اچھے کام کے لیے نہیں کہتے تھے، تم تو ہمیں برے کاموں سے روکتے بھی تھے۔ وہ کہے گا، ہاں میں تمہیں تو کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، نہ خود کاموں سے بچتا تھا۔ اس لیے حق الوصی میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، انسان سوچ کے بات کرے، جو کہے پھر اس کے کمٹمنٹ نبھائے، اپنے وعدے پورے کرے، کیونکہ بہت دفعہ ہم ایسا کر دیتے ہیں اور پھر سیریس اس کو نہیں لیتے، اس طرح کرنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ پھر صف کی اہمیت جو پہلے بھی گزر چکی سورۃ صف میں، اور جہاں بھی پوری سورت کا نام ہی صف رکھا گیا، یعنی فرشتوں میں بھی صفیں ہیں، فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں۔ اب پرندوں کی صفوں کا بیان ہے، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں ہوں گے، جنتی بھی رب کے اندر جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی تم میں سے کسی سے صف میں کھڑے ہونا یہ 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی اگر 60 سال بغیر صف بنائے نماز پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ ایک نماز صف سے پڑھ لے۔ اور نماز کا حسن ہے کہ صف کی درستگی میں، اور صف کی درستگی پر دلوں کے درست ہونے کا انحصار ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو گیپ فل کرنا اور دوسرا بالکل لائن کو سیدھا کرنا، کہ زگ زیگ کی شکل نہ ہو، یہ اس طرح کا طریقہ جو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، ایک قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شغاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے۔ پھر ایک قدم جب اٹھا کر آگے یا پیچھے کرتا ہے بڑا پسندیدہ یہ قدم ہوتا ہے، اور خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے، اس لیے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ اور منافقین کیا کرتے تھے؟ صف اول میں جاتے ہی نہیں تھے، اسی لیے تو اللہ نے جہنم میں بھی پیچھے کیا، یعنی منافقین پھر ڈرکل اسفل، قرآن مجید میں آتا ہے کہ سب سے نچلے درجے میں ہونا ہے۔ پھر جہاں سے بڑی اچھی ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان جب سرکشی کرتا ہے، صحیح رستے سے نکلنا چاہتا ہے، ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، گل تیرا اٹھتا ہوتا ہے، تو ویسے ہی اللہ اس کے لیے آسان جو ہے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا انعام کس پہ ہوا؟ پھر من النبی والصادقین والشہداء والصالحین، جو پہلے گزر چکے ایمان پر، جن کے خاتمے ہوئے، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، اور جن انسان کے راستہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی سبیل المومنین چھوڑتا ہے، تو دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کہ اللہ بھی اس کو ایسے راستے پہ نکال دیتا ہے۔
آیت نمبر 6، مان کر ہی نہیں دیا، یعنی اصل میں جب انسان کا دل ٹیڑھا ہوا تو حق بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، بلکہ حق کو بلیم کرتا ہے، سچی بات کو ٹویسٹ کرتا ہے، اور اس کو کیا کہا کہ یہ جادو ہے۔ پھر ہمیشہ اسلام کے خلاف کسی نہ کسی طرح کا فساد ہونا اس بات سے منع کیا گیا، یعنی اسلام کبھی نہ ختم ہونے والا دین ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ ہر دور میں قرآن پر، نبی کی ذات پر، نبی کی تعلیمات پر ایسے الزام لگائے گئے، اصل دین کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آیت نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، یعنی پورا گلوب۔ اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں دین کو داخل نہیں کرے گا۔ دیکھیے نا ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیغام کہاں تک پہنچا ہے، خواہ عزت کے ساتھ قبول کیا جائے یا رد کر کے ذلت کیا جائے، میسج تو پہنچ گیا نا۔ عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ساتھ عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملنے والی ہے۔ تمیم داری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آئی، ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو کافر رہا اسے ذلت اور رسوائی ہوئی۔ آیت نمبر 14، دین کی پروموشن کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے ہم اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں پیش کریں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ من انصاری اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کی دعوت دینے میں کون ہے؟ آج بھی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے فالوور ہیں وہ نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ دین دیکھتے ہیں نہ راک دیکھتے ہیں، نہ ملک نہ ایسی جگہ جا کے اپنا کام پہنچاتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں جہاں پہ مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر بڑی اہم مثال کہ کونوا انصار اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے ان کی لبیک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ بھی لبیک کسی طرح کہو۔ اس کے بعد جو رسول کے والد سے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور جو بھی تمہیں دین کی خدمت کے لیے، دین کے کام کے لیے، اور خالصاً دین کے کام کی جس میں مفاد نہ ہو، کوئی سپورٹ نہ ہو، تو اس میں ایسے کام میں کسی کا سپورٹ کرنا بڑا لازم ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، تو کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ نے نہ مانی۔ سورۃ الجمعہ، ہفتے کے دنوں میں صرف جمعے کے نام سے ایک سورت آتی ہے۔ آسمان اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو ہم بھی تو کہیں گے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیوں نہ تسبیح کی جائے اس کی، وہی تو بادشاہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ان پڑھ لوگوں میں آئے تھے، خود بھی ان پڑھ تھے، جن میں آئے تھے وہ بھی ان پڑھ تھے، اور یہ پرفیکٹ ایک نصاب دین کا بتایا گا۔ قرآن کی تلاوت ہے، تزکیہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت رسول کی باقاعدہ تعلیم ہے۔ آیت نمبر 3، امیوں کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دوسروں کی طرف بھی، جیسے ہم جیسے لوگ جو عرب میں نہیں تھے، عجم بھی، باقی تمام لوگوں میں بھی۔ تو جو ایمان پر، قرآن کی تلاوت، یہ تزکیہ، یہ تعلیمی کتاب سننا، یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ کا فضل ہے، جو کسی پر ہو جائے اس کو حاصل کرنے اور آگے علم پھیلانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اس کو ضرور ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 5، اہل کتاب کی مثال دے کے سمجھایا گیا، یہ تو پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کی ان کی طرح نہ ہو جانا، جیسے پڑھ تو لیا، حفظ کر لیا، یاد کر لیا، لیکن اس پہ عمل نہ کیا۔ عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کی مثال یہی بیان کی گئی، ان کی مذمت بھی ہے، اور پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حسن کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی گئے۔ ابن القیم فرماتے ہیں، اہل قرآن وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے اس میں عمل کرنے والے ہیں، اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو۔ تو حامل قرآن کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حامل قرآن کی شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچان جائے جب لوگ سو رہے ہوں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ بے ہوش ہوں یا لوگ خوش ہونے لگیں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہنایا جائے جب لوگ جو ہیں تکبر کا اظہار کرنے والے ہوں۔ یعنی حامل قرآن، رونے والا، آنسو آنے والا، غمگین ہو کر فکر آخرت میں برباد ہونے والا، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آنا، یہ حامل قرآن کی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے اندر ٹھہراؤ لازمی چیز ہے۔ حامل قرآن کو چاہیے نہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو، نہ تیز طبیعت کا ہو، یعنی قرآن کا اصل اس کی عملی زندگی میں اثر آنے والا ہو، نظر آنے والا ہو۔ آیت نمبر 8، موت چل پڑی ہے، بس اب انتظار کر رہی ہے، جس دن اس کے قدم پورے ہو جانے ہیں
اس نے آپ پہنچنا ہے۔ موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئی ہے۔ انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے ایک سے نکل کے دوسرے میں پھنس جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے منہ میں جا نکلتا ہے اور پھر اس میں تو نکل بھی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 9 جمعہ کے متعلق آیات ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے سورہ جمعہ تھی لیکن ساری تعلیمات تو باقی آ گئی اس میں۔ اب جمعے کے دن مومنوں کے سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کے دن ہوتا ہے، اکٹھے ہونے کا، علم حاصل کرنے کا، خطبہ کے ذریعے۔ اور یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ عبادت کا حصہ ہے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ جمعے کا دن افضل ترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا ہے۔ اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا۔ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بتایا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر اترے، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن میں سیاست کی گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ وہی اس کو دے دیتا ہے، جب تک کسی حرام چیز کا وہ سوال نہ کرے۔ اور جمعے کے دن میں خوب دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اس دن قیامت قائم ہونی ہے، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت ہی نہ آ جائے۔ اور یہ طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن میں۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لیے ہوگا، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ اس کے شیرے کی طرف جو ہم دیکھیں گے تو وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ اس کی خواہش جو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اپنے آپ سے ان کے لیے کچھ کھولے گا جیسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، کسی دل میں نہ خیال آیا۔ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعے کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، اور جمعے کے دن جمعے کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی جنت میں بھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، مزید کرامات حاصل کر لیں گے، اس میں بھی اللہ کا دیدار بھی حاصل کر لیں گے۔ اسی لیے اس دن کو یوم المزید کہا گیا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور یہ زیادہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو جمعے کے دن فسعوا الی ذکر اللہ، سارے کام چھوڑ کے انسان کو خطبہ اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، جلدی مسجد پہنچنا چاہیے کیونکہ اجر بڑا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں میں مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین اور چمکتا دھمکتا ہوگا، اہل جمعہ اس میں ایسے گھیر لیے جائیں گے جیسے دلہن کو دولہا کے ساتھ رخصت ہوتے وقت گھیرا جاتا ہے۔ اور پھر جمعے کے دن اپنے اہل کے لیے یعنی جمعے کے اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا، اور اس کی روشنی میں وہ چلتے رہیں گے۔ اس میں رنگ جو ہے برف کی طرح ان کے سفید ہوں گے، خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، کافور کے پہاڑوں میں غصے ہوئے ہوں گے، اور جنوں انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، تعجب سے نگاہیں نیچے نہیں کریں گے، حتیٰ کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہو جائیں گے اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جمعے کا دن کا بڑا خاص اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو آیت نمبر 10 نیک عمل کا ذکر کر کے بھی اللہ کی مدد ہم مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، الراق بن مالک، جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کے کہتے، یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کیا، اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے والوں کے لیے جا رہا ہوں، جیسے تو نے مجھے حکم دیا، میں نے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق عطا فرما، تو مجھے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس لیے مسجد سے نکلتے ہوئے بھی اللہ کے فضل کا دعا ہے۔ نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ آیت 11 اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ گیا، صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ جاتی اور وہ تمہیں بہا کر لے جاتی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہتے ہیں کہ 12 آدمی جو باقی رہ گئے تھے، ان میں ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ تھے۔ اصل میں جو چلے گئے وہ اس لیے گئے تھے کہ مدینہ میں قحط تھا، اور جب باعث غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی وہ خرید لیں، کہیں ایسا ہی نہ ہو غلہ ختم ہو جائے۔ وہاں نزدیک مارکیٹ تھی نہیں، دوبارہ وہاں سے لے کر آئیں تو اپنے طور پر انہوں نے شدید ضرورت کی تحت ایسا کیا تھا۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں اپنی ضروریات کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ چھوڑ کے جیسے اٹھے، نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے صرف خطبہ چھوڑا تھا۔ اور جمعے کا خطبہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اس وقت کوئی بات بھی ہمیں کرنے سے منع کیا گیا، اپنے پورے کام خطبے کی طرف لگانا چاہیے، یہاں تک کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے چپ ہو جاؤ، یہ لغو بات ہے، اس سے اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے۔ تو مسجد میں یا تو بچوں کو لے کے بھی نہ جائیے، اگر بچوں کو بھی لے کے جائیں تو ان کو پہلے جمعے کے دن سمجھا کے جائیں کہ قریب بیٹھنا ہے،
ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ اس سے اگر آپ بچوں کے ساتھ بھی جا کے مسجد میں بولیں گے تو آپ کے نام اعمال میں کمی آنا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ المنافقون۔ دلوں میں یہ بات نہیں تھی، صرف زبانوں پہ تھی۔ دل کا حال تو اللہ کے رسول نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے دی۔ منافقین کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلافت کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اچھا دین اور اچھے اخلاق کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی۔ صحابہ نفاق سے بڑے ڈرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل کی طرح ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہتے ہیں، لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے۔ حسن کہتے ہیں مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے، منافق تو بے خوف ہوتا ہے اس سے۔ آیت نمبر 4، فزیکلی بڑے فٹ، خوبصورت، ہینڈسم، اسپیکر، گویا دیواروں کی طرح لگائی ہوئی لکڑیاں جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بزدل بھی ایسے ہی تھے۔ تو منافق کے بولنے کے انداز پہ بات کی گئی، اس کی گفتگو پہ بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس کے منافق کا ہے، یہ زبان دراز بھی ہوتا ہے۔ عمر بن نبی خطاب فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے اور حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم کرنے والا ہے، اور عملی طور پر وہ دوسروں پر ظلم ہی کر رہا، دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور ویسے بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے۔ مال اور اولاد کیا ہیں؟ نفاق پیدا کرنے والے نا۔ ان دونوں کی حد سے بڑی ہی محبت انسان کو دین کے تقاضے پورا کرنے سے روکتی ہے۔ یہاں بھی منافقت کا علاج جو ہے اس کو ذکر کیا گیا کہ ذکر سے زندہ دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، دل نرم بھی ہوتا ہے، ہدایت کی بات جو ہے وہ انسان پر اثر کرتی ہے۔ آیت 10، صدقہ کرنے والوں کو نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ انسان کل پر نہ رہے کہ اچھا کل کر لوں گا، جو کرنا ہے آج کریں۔ رمضان کے دل ایک ایک کر کے چلتے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی مدد میں، اللہ کے دین کے کام کرنے والی کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے میں انسان کو اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی موت کے وقت انسان اپنے کسی نیک کام کی حسرت ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ میں صدقہ کر لوں۔ صدقہ کر لیتا تو قبول نہ کیوں نہ کیا؟ یعنی ہم اپنا مال بچا کے کیوں رکھتے ہیں؟ پیچھے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں نا، آگے نہیں بھیجتے۔ تو اس کو بڑا بدترین عمل کہا گیا۔ تو موت کے وقت سب سے پہلے جو حسرت انسان کو آنی ہے وہ یہی آنی ہے کہ مجھے صدقہ کرنے کی ہمت تھی لیکن میں نے نہیں کی، تو کیوں نہیں کیا۔ سورۃ تغابن، دوبارہ سبحان اللہ تسبیح سے بیان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح ساتھ لازمی پڑھا کریں۔ سورۃ آیت نمبر 3 میں آتا ہے، انسان کی شکل و صورت اور حسن یہ ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں ہے۔ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پہ چلتا ہے، اچھا ڈریس پہنتا ہے، سکن اس کی خوبصورت ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ دو بہترین صفات، ایک تو اس کا حسن، یعنی حسن اس کا کتنا ہے، اور اس کا بیان، وہ بولنا بھی خوبصورت جانتا ہے۔ تو آسمان کی باتیں بھی جانتا ہے، دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی اللہ جانتا ہے، اس کو علم ہے۔ تو انسان اللہ سے صرف رہنمائی کرے۔ تو مومن اور کافر کے غم کا دن یعنی یہ خسارے کا دن ہے، اور کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، مومن کا خسارہ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح ضرور پچھتائے گا کہ میں کچھ اور کر کے آتا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو حقیر جانے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ بھی کرتا رہے تو بھی اس دن اس کام کو حقیر سمجھے گا۔ وہ خواہش کرے گا اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کرے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ قیامت کے دن ہر اس جگہ کی حسرت جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا، جس مجلس میں انسان بیٹھے اللہ کو یاد کیے بغیر اٹھ جائے، جس سواری پہ بیٹھے اللہ کو یاد نہ کرے، یہ ساری جگہیں قیامت کے دن خالی نظر آنی ہیں، حسرت بھری ہمیں نظر آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ کسی مجلس پر اکٹھا ہوں، کسی جگہ پر، اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کے باعث ہوگی۔ اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے اور چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ جو آدمی اپنے بستر پر آئے اس میں اللہ کا نہ ذکر نہ کرے، وہ اللہ بستر پر آنا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہے۔
آیت نمبر 11 تقدیر کو قبول کر لے تو اللہ اس پر بڑا اطمینان اس کو بخش دیتا ہے، یعنی انسان یہ یقین رکھے اس کے اوپر جو بھی مصائب آئے، جو بھی تکلیفیں آئیں، یہ اس کی تقدیر کی وجہ سے ہیں۔ تکلیف کے وقت انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ یہ درجہ حاصل کرتا ہے۔ تو مصیبتوں پر ملنے والا ثواب بھی انسان کو نظر رکھے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ آیت 14 یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں، تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں، قریبی رشتے تمہارے پیارے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا کہ کیا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، یہ دشمنی ہے، یہ دھوکے بازی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ان کو معاف کرو، درگزر کرو، انہیں بخش دو، اللہ تمہیں بخشنے والا ہے۔ رشتوں کے ساتھ معاف کر کے گزارا ہو سکتا ہے ورنہ گھر نہیں بنتے، اور بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والے تو بہترین دشمن ہوتے ہیں۔ آیت 16 ہر روز ہمیں سبق دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس بارے میں بھی کافی دفعہ آ چکا۔ تو دل کی تنگی کے بارے میں صدقہ خیرات کیا ہے؟ یہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، تنگی دور کرتا ہے، دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی بھی طرح کی تنگی ہے تو آپ صدقہ دینا شروع کریں، دیکھیے اللہ کیسے اس کو ختم کرے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 17 اللہ کے دین کے راستے میں حج کرنا، یہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی ہے۔ سورۃ الطلاق زمانہ عدت میں ان کو گھروں سے نہ نکالو، نہ عورت کو چاہیے کہ وہ عدت میں خود نکلے، یعنی عدت میں عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کا مرتکب ہو، اس وقت مرد اس کو بیوی کو نکال سکتا ہے، یعنی ایک طلاق دی تو بیوی کو گھر میں رکھا، ہو سکتا ہے دل اس کا دوبارہ مائل ہو جائے تو تم رجوع کر لو۔ آیت 2 من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے بھی بندوں سے بھی اپنے تعلقات کو درست کرے۔ اور ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرمائے گا، اور ہر اس جگہ سے راستہ بنائے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے، یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہوں اللہ ان کے وہ راستہ تقوی کی وجہ سے کھولے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا۔ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بہت سی دعائیں ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، نہیں، ہر چیز کا مقرر وقت ہے، جو شخص اس بات کو سمجھ جائے اس کی مشکلات بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ آیت 4 میں حیض سے مایوس ہو جانے والیاں، یعنی طلاق کے بعد یہ چھوٹی بچہ، یہ تقویٰ کے فائدے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیات ہے، بار بار بیان ہوتی ہیں کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، اجر عظیم ہمیں ملنا ہے۔ پھر جیسی جگہ تمہیں میسر ہو وہاں ویسے ہی رکھو، مہینوں خرچ کرنا ہو، دودھ پلانے والوں کے ان کو کھانے پینے کا سامان دو۔ آیت 7 میں بڑا خوبصورت جملہ، یہاں بھی آپ تنگ ہو تو یاد رکھیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یعنی اللہ نے بڑی آسانی پیدا کرنی ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پورا کریں، اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کریں۔ حج کرنے پر بیوی میں وہ دیتے رہو، اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ہمارے کام کیوں رکتے ہیں؟ ہم دوسروں کو حق روک لیتے ہیں، بعض اوقات کوئی عذر کوئی بہانہ بناتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں کہ اس نے چونکہ یہ کیا اس لیے ایسے نہیں کریں گے، اس نے یہ کیا ایسے نہیں۔ بچی جو اس نے کیا اس نے اپنی ذات کے ساتھ کیا، ہمیں تو اپنی ذات کے ساتھ ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم چاہیے کہ اس کو پوری کریں، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سورۃ تحریم ایک خاص واقعے کی طرف دوبارہ اشارہ آیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ازواج کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا۔ اگر آپ اپنے اوپر حرام کرا دیتے امت پر بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کو ختم کیا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی ایسی قسم کھائی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا اور یہ نہیں کروں گا تو پھر اسے چاہیے کہ اس کا کفارہ پہلے ادا کرے۔ اور پھر اخلاق کی بات ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا جائے، تھوڑی سی ہاں کر دی جائے بات ختم ہو تو ایسا کرنا بہتر رہتا ہے، تعلقات زیادہ خراب ہونے سے بچتے ہیں۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں آگے کہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا، ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کس نے خبر دی۔ ہر بات کو جاننا یعنی وحی کے ذریعے، اس ساتھ میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ بہت سی چیزوں کا دوسروں کے قصور ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی غلطیاں، اس کو نظر انداز کریں، اگنور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو ختم کریں گے۔ سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا۔ حسن بصری فرماتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، یعنی بات بڑھاتا نہیں ہے بلکہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بات مقصد سے زاہد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور تانے دینے کے بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، بس بات ختم۔ کیونکہ بے شمار وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے ایسے جھگڑوں کو نمٹانے میں، سننے میں اور کرنے میں۔ اور اسی طرح زوجہ محترمہ سے غلطی ہوئی لیکن ڈانٹا نہیں آپ نے، صرف سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو چلاتے ہیں، شوہروں پر چلاتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے،
اور حکمتوں کو سیکھنے کی کہ آپ اتنے کامیاب ترین انسان آخر کیوں تھے، کیونکہ آپ نے بہت سے معاملات میں درگزر کیا. یہ آپ کی اپنی اہلیہ، آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو بھی یہ کہہ کے معاف کیا تھا ان کو معاف کرو، آج کے بعد کوئی تم سے پوچھے گا نہیں. معاف کر دیا، تم پر کوئی الزام نہیں، الزام ختم ہو گیا. حالانکہ ساری زندگی مخالفت کرتے رہے. جب انسان کے اندر یہ عادت پڑ جائے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، اپنا بڑا وقت وہ اس سے بچا لیتا ہے، اپنے مقصد پر وہ فوکس کر لیتا ہے. اس زندگی میں بہت کچھ وہ کر لیتا ہے، اور ایسا لوگ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے، اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنی فضول بحثوں میں پریشان رہتے ہیں. آیت نمبر 6. استغفر اللہ. انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی. جہنم کی شدت دیکھیے. خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کو. کیا کہا جا رہا؟ آگ سے بچیے. ہم تو ایمان لے آئے، پھر بھی آگ. غلط کاموں سے بچنا ہے نا، جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. اور اسے خود نہیں بچنا، بچوں کو بھی ساتھ بچانا ہے. بچوں کی تربیت کی بھی فکر کرنی ہے، ان کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے. آیت نمبر 7. ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی عذر یا بہانہ پیش کرے گا کہ مجھے معاف کیا جائے. لازماً ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی ایسی عمل ہے خسارے کا باعث ہے، تاکہ اس دنیا سے بچ جائیں اور کل بھی ہمیں خسارہ نہ ہو. تو توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا. 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں. زبان سے استغفار کرے، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش کرے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور برے لوگوں سے قطع رحمی کر دے. یعنی کوئی اس کا قطع تعلق ہی اس کی ہو جائے، کوئی تعلق ہی نہ رہے. سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، یعنی ندامت کے ساتھ استغفار کرنا. نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر نور ہوگا، نور کے ساتھ گزریں گے. اس کی تفصیل پچھلے پارے میں گزری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا، مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں کی طرح سوار ہو گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، یعنی اللہ سلامتی سے گزارنا. تو کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں قیامت کے دن. آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلنے والا ہے، یہ اس کی بات ہے. جس وضو کے اعضاء پہ ہمارا پانی پہنچتا ہے وہ سارے قیامت کے دن چمکتے سامنے آئیں گے. مسجد کی طرف پیدل جانا، جمعرات کو کنتریاں مارنے کے لیے بھی نور کی بشارت ہے. حج اور عمرہ پر سر منڈوانے کے لیے، سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کے لیے. صدقے کو نور کہا گیا. اور اللہ کی راہ میں بوڑھا ہونا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے اپنے رب سے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ دنیا میں بھی اللہ کا قرب کا شوق ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا رکھتے ہیں. تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ سے نجات کا سوال کیا، یعنی اللہ سے مانگا کہ وہ نجات دے. اور تمام نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی. جب فرعونی انہیں چھوڑ کر ہٹتے تھے، فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے، اس وقت انہوں نے یہ دعا کی رب ابن لی عند بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. آخر تک بس اللہ نے جنت میں ان سے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا بھی دیا تھا. تو یہ ہوتی ہیں کرامات نیک لوگوں کی. آیت نمبر 12. وکانت من القانتین. قنوت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت دوام، یعنی کوئی کام شروع کیا ہے تو اس کو مستقل مزاجی تک کرتے چلتے جانا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اس کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.